بس یہ مائک یہی آپ کے عشق بھری آواز میں چاہتا ہوں ذرا دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت۔ صدر جلسہ، نقیب جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت و آپ پردہ نشین ماں بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کلو خواش زادہ کلو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری ابن علی، یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں آواز اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مراد وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے ان تمام دیوانوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں انتہا کوششیں کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مولا کریم سن کی کوششیں کافشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو مولا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں ملک و ملت کی مشاہیر شخصیات جلوہ گر ہیں، یہ کہ بعد دیگر سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں اس وقت میں اپنی باتیں ہی کہہ کے اپنی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں۔ نقیب اہل سنت مداح خیر الانام بھائی قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب قبلہ جو بہرائچ شریف کا فیضان لے کر کے پوری ہندوستان کو مالا مال کر رہے ہیں، ان کی شاندار جاندار نقابت آپ نے سماعت فرمائی۔ میں آج جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں حضرت حافظ قاری عرفان صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی دعوت محمد پر حاضری ہوئی ہے، اور نبی حضرت نے گفتگو فرمائی میں تمام علماء تشریف فرمائے۔ میں بھی اپنا تعارف کرا دوں، جب سب کی بات میں نے کر ہی لی ہے
تو بھائی صلاح الدین صاحب قبلہ کافی ٹائم سے جلسے کرا رہے ہیں ہمارے حافظ صاحب، اور یہ ہمارے شعراء بھائی عظمت صاحب اور ہمارے آپ کے زمزم فتح پوری صاحب قبلہ، میں تو کنفیوز رہتا ہوں، کبھی یہ فتح پور کا بتاتے ہیں تو اڑیسہ ملتے اور پھر جا کے چھوڑتے ہیں مجھے بہار کس دھرتی پہ، تو سمجھ میں نہیں آتا ان کا وطن کون سا ہے اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، نام کے ساتھ فتح پور لگا لیتا ہے۔ میں اپنا بھی تعارف کرا دوں، میرے بارے میں بھی سوچ رہے ہو مولوی کیا ہے کون ہے، تو میرا تعارف اتنا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے ملکوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ آج چونکہ محفل پاک کا عنوان عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی، تو میں چاہوں گا تھوڑی تھوڑی دونوں باتیں کر جاؤں، اور آپ سے ایک گزارش کروں گا میری بات کڑوی لگے تو معاف کر جائیے گا، اور معاف نہ بھی کریں گے تو فرق نہیں پڑنے والا، بس اتنا ہی تو کریں گے آئندہ جلسے میں نہیں بلائیں گے، اگر نہ بلانے کا ارادہ ہو تو یہ بھی پہلے سن لو، بائے مورا لنگ نیز ملک خدا تنگ رہے، ہم لنگڑے نہیں اور اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے، تم نہیں تو کوئی اور جا کے عشق کی دکان لگا لیں گے، اس کے خریدار ہر جگہ مل جایا کرتے ہیں، اس کے خریدار ہر جگہ مل جایا کرتے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے جتنی دیر سنے محبتوں کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، تکیں گے تو نہیں نا، نہیں تکیں نا، موسم اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ہمیں اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بھائی بتایا گیا کہ موسم بن رہا ہے بارش کا، ٹھیک ہے، جلدی سے تقریر کرا لو، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بارش کی بوندوں سے اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں اب وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ بارش کی بوندیں ہیں، اگر آگ کی بارش بھی ہوگی نا تب بھی مصطفیٰ کے لیے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اب یہ وقت ہے ہمارے، میرے سامنے اکثر عزت نوجوان بیٹھے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا دل تھوڑا نہ کریں، بندر بکریاں چاروں طرف سے مل رہی ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، مگر ہم سے پہلے ہمارے حضور جانتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان چہرے ہیں، حافظ صاحب نے ملوایا کوئی بھائی اندور سے، کہاں سے، ناگپور سے کوئی ملنے کے لیے آئے، کوئی کہیں سے دیکھنے کے لیے آئے، کہا صاحب فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے، مجھے خود کا بھی اندازہ اس بات کا نہیں ہے، لیکن مجھے خبر ہو نہ ہو، حضور کو سب کی خبر ہے، حضور کو سب کی خبر ہے، حضور سب کو جانتے ہیں کون کہاں سے آیا ہے، کس نظر سے آیا ہے، اور یہ آج کے لیے نہیں، حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا، میں اس لشکر کے ایک سپاہی کو جانتا ہوں، اور آقا نے فرمایا تھا وہ جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا صرف رنگ نہیں، فرماتے وہ جو مجاہد ہوں گے نا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، پھر ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ہے، لاکھوں سلام، انہوں نے تو سکھایا ہے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہیں آلہ، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، نوجوانوں، رب نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، علادت نے کہا لم یاتی نظیروں کا فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج و تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و فرا جانا، علادت کہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی آئے ہی نہیں، آئے ہی نہیں آپ جیسا، تو کوئی دیکھے گا کون اور دکھائے گا بھی کون، جب رب نے محبوب کے جیسا کوئی دوسرا بنائے، ذرا رکھ کے بات کرنا، دنیا کا ایک اصول ہے نوجوانوں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے حسین ہو، جو میرا محبوب ہو، آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ایکو کم کر دیں اور آواز کھول دیں،
بات صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سب کو؟ میں نے کہہ دیا اب سارے لوگ نہ بولیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کہنے سے مائی کی بند ہو جائے. زیادہ پریشر جو ہوتا ہے نا وہ پاجامہ چھوٹا کر ہی دیتا ہے. بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ سے. ایک اصول ہے زندگی کا, بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور حسین اتنا ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے. جب تیرا میرا یہ معیار, سبحان اللہ, جب تیرا میرا یہ اصول ہے, تیرا میرا یہ اصول ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہو, تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہو, رب نے اسے کتنا حسین بنایا, اسے کتنا حسن عطا فرمایا, کتنا حسن عطا فرمایا. میں اگر حضور کے حسن پہ بات کروں تو گھنٹے نہیں راتیں ختم ہو جائیں گے, راتیں نہیں سانسیں کم پڑ جائیں گے, اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا. آخر میں یہ تھک کے کہنا پڑے گا رب نے کل خوبیاں محبوب کی جھولی میں ڈالی ہے. اگر آپ حسن کی بات کریں تو میرے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں, اگر سخاوت کی بات کریں تو ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں, اگر ہمت و جرأت کی بات کریں تو میرے محبوب سے بہادر کوئی نہیں, اگر صابروں کا تذکرہ کریں تو میرے محبوب سے زیادہ صابر ہو تو کوئی نہ کہے. ہاں صحیح سلط کیا سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت العالی ایک جملہ فرمایا کرتے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے من کے اندر بدلے کی بھاونا زندہ رہے. اللہ اکبر, اللہ, میں بہت بڑی بات کر گیا. آپ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر بدلے کی بھاونا, بدلے کی سوچ باقی رہے گی تو اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا. میں نے کہا واہ جی, آنکھیں کھول دی, ہم تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن علی والے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کرتے ہیں. جب ہم اسی تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس تاریخ نے اٹھا کر کے شاہ ابی طالب کے قید و بند کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا, اور وہ صحبتیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے جانثاروں کے ساتھ دیکھی. دنیا ہمیں دھمکیاں دیتی ہے, لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں جیب میں رکھو دھمکیاں. ہم نے شاہ ابی طالب بھی دیکھا ہے, ہم نے بدر کے 313 بھی دیکھے ہیں, ہم نے خیبر کے اندر مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس نذیر نبی ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھا ہے اور کربلا میں 72 شہیدوں کی شہادت دی. زندہ باد, زندہ باد, کیا کہنے ماشاءاللہ. ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے. نوجوانوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے محبوب کی زندگی آپ دیکھیں, حضور کی زندگی آپ دیکھیں, اور اس کو گانٹھ باندھ لیجئے, گانٹھ باندھنے کی کوشش کریں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میرا ایک اصول ہے, طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے. اگر میری بات مزے کے لیے کوئی نہ سنے, صرف یہاں لکھنے کی کوشش کریں, یہاں لکھنے کی کوشش کریں. شاہ ابی طالب کی ساری صحبتیں حضور نے برداشت کی, پھر وہ دن بھی اللہ نے عطا کیے کہ محبوب باہر نکلے اور رب کا دین پھر پھولا پھلا, ایسا پھلا پھولا, ایسا پھلا پھولا کہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی تھی عمر کو روک لیا جائے, لیکن خدا کی قسم یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو کبھی اہل بیت کا نام لے کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور کبھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بکواس کی جاتی ہے. یہ بھی ہماری قوم کے اندر ایک ایسی بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے کبھی امام کا جنازہ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لوگوں یاد رکھنا, ایک دن کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا, اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا فرما دینا. ایک دن تھا کہ خلیل کعبے کے بغل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے, اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا کرنا. پھر ایک دن وہ آیا کہ میرا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا تھا, اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال.
عمر کو میری جھولی میں ڈال. ہم کھل کے کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. عمر میرے نبی کا مراد ہے. سارے صحابہ مرید ہیں, عمر مراد ہے. اور یہ میرے نبی نے کہا تھا لوگوں جب اچھوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی باتیں میرے عمر کی بھی باتیں کرنا. آقا کون ہے آپ کا عمر؟ فرمایا میرا عمر وہ ہے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو خدا میرے بعد عمر کو نبی بنا تھا. آپ سمجھے ذرا دین سیکھیں. اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو باہر رہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اپنے علماء کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مکان بنانا ہوتا اچھا کاریگر تلاش کرتے ہو, پینٹ کرنا ہوتا اچھا پینٹر تلاش کرتے ہو, آپ کو بیڈ صوفے بنوانے تو اچھا آپ کو فرنیچر کا مستری چاہیے. جب ہر چیز کو اچھے آدمی سے کراتے ہو تو پھر دین صاحب سے کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹی وی پر بیٹھا وہ انجینئر ہمیں بتائے گا ہمارا نبی کون ہے, ہمیں ڈاکٹر بتائے گا نبی کون ہے, ہمارا نبی کون ہے. ہم کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں بلکہ بریلی کے احمد رضا سے پوچھنے کے آپ بتاؤ مصطفیٰ کون ہے, تو انہوں نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ ہندوستان اصل کے آیا حضرت. زندہ باد زندہ باد, چلو آگے, زندہ باد زندہ باد. چلو آگے. سنیں حضور کی زندگی میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں. کام جب کہہ دیا جائے کسی بات کو مان لینا اصل ہے, ضروری نہیں ہاتھ چھوڑنے کے لیے کسی کی پسلی توڑو. کئی بار ہمارا ہاتھ ٹوٹنے سے بچا. عجیب لوگ ہاتھ نیچے کر کے چلو تو پیروں میں لے جاتے. بنارس میں حضرت ایسے میرے ہاتھ تھے, ایک بندہ لڑکوں کے اوپر سے چڑھ کے آ کے ہاتھ مار کے نیچے. یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو ان سے کیا فائدہ, میری سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ میری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں, بس آپ سن لیں میری چھوٹی سی بات. جیسے جو جہاں کھڑا نہ کھڑا رہتا ہے, میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کی زندگی میں دونوں رنگ حضور کی زندگی میں. حضور کی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے کہ کئی ہو جاتے تھے مصطفیٰ کے چولہے میں انگلی چلتی, اور یہ رنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ حضور مٹھی بھر کے کھجور دے دیں تو نسلوں کا گزارا ہو جاتا ہے. یہ دونوں رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی بار لوگ کیا کہتے ہیں یہ بریلوی بڑے پتھر دل ہوتے ہیں, حضور نے کپڑا ڈالنے والی کو معاف کر دیا تھا, یہ داڑھی والوں کو معاف نہیں کرتے. ہم نے کہا سب سے سمجھوتا کر سکتے ہیں, حضور کے غدار سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. یہ فل اینڈ فائنل سب سے سمجھوتا کر رہے ہیں. حضور کے غصہ سے سمجھوتا, بولے حضور کے غصہ سے سمجھوتا, حضور کے غصہ سے سمجھوتا نہیں کرے. شکر کر مر نہیں, ورنہ ہم کھال اجڑتے عمر بال کی کھال نکالتے کہ نہیں. دیکھو کپڑا ڈالا گیا, میں نے کہا تو ایک کون سی زندگی رہا کپڑا ڈالنے والی, مکی زندگی کبھی مدنی زندگی اٹھا کے دیکھو. بڑے جنرل جو تھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. بات کرتے ہو مٹی ڈالنے کی, راستے میں آقا کریم کے کانٹے بچھانے کی, کوئی اسلام کا ابتدائی دور تھا. یہ دور کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک منافق مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, حضرت فاروق اعظم نے آ کر کے پیچھے سے لات مار کے کہا تھا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا کی مسجد سے نکل جا. کس کو لات ماری تھی؟ داڑھی والا بھی تھا, ٹوپی والا بھی تھا, حالت نماز میں تھا. عمر نے بتا دیا لوگوں سجدے دیکھ کے بہک نہ جانا, دل دیکھ کے فیصلہ کرنا. اگر دل کے سچے 72 ہو تو سب میں کھڑے ہو جانا, اگر غدار 22,000 ہو تو لات مار دینا. اس لیے کہ خدا تعداد نہیں دیکھتا, خدا حق کی طرف کھڑے ہونے والے دل دیکھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو ہے سارے لوگوں کو
چلو آگے تھوڑا سا حضور کی زندگی کے دونوں پہلو دیکھیں آپ. حضور کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے کہ 7 دن ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا. جانتے ہو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کون عثمان؟ یہ وہ ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. ہاں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں سے. یہ وہ نبی کا غنی ہے, وہ نبی کا غنی ہے. خدا کی قسم رب نے جس طرح محبوب کو بے مثال بنایا نا, ایسے ہی رب نے محبوب کے 4 یاروں کو بے مثال بنایا. یہ بھی کلیئر ہے. اس نے محبوب کا انتخاب سارے رسولوں میں کیا اور اسی طرح کل کائنات میں محبوب کے 4 یاروں کا انتخاب کیا. مثال نہیں ملتی ہے, مثال نہیں ملتی ہے. آج دعوے کرنے والے بہت مل جاتے پیار ہے, لیکن میرے نبی سے پیار کرنے والوں کی مثال نہیں. ایک مثال نہیں ملتی ہے. حضور کھڑے اعلان فرما رہے لوگوں دین کے لیے دولت کی ضرورت ہے کوئی جو دے. وہ دور ایسا تھا کہ کٹلیوں کی کھجوروں کی کٹلیوں پہ گزارے ہوتے تھے. ہے کوئی جو دے کچھ, پوری محفل میں سناٹا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو, میں 100 مال سے لدے ہوئے. پہلی بولی آج کے دور میں 100 ٹرک کے برابر. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کہ میں 100 میری طرف سے. حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جا, رب تجھ سے راضی ہو. آقا نے پھر دوسری بار اعلان کیا ہے کوئی جو دے کے لیے کچھ. پھر سناٹا, پھر نبی کا غنی کھڑا ہوا. حضور 100 اور میری طرف سے. حضور پھر کہتے غنی بیٹھ جا, اللہ تجھ سے راضی. پھر تیسری مرتبہ میرے نبی نے کہا ہے کوئی جو دے. پھر سناٹا, پھر عثمان کھڑے ہو. حضور 100 اور. اب میرے نبی نے کیا کہا, عثمان بتانا بار بار کیوں کھڑا ہو رہا ہے. کہا محبوب آپ کی بولی خالی چلی جائے کہ عثمان کو گوارا نہیں ہے. کب تک کہتا رہے گا, کہا محبوب جب تک تیری زبان سے یہ جملے نکلتے رہیں گے اگر عثمان کو خود کو بیچنا پڑے محبوب میں خود کو بیچ دوں گا, لیکن تیری بولی کو عثمان خالی نہیں جانے. یہ غلاموں کی زندگی, یہی عثمان غنی ہے, یہی عثمان غنی. باہر سفر سے لوٹے, عادت تھی صحابہ کی جب باہر سے آتے تھے تو حضور کی طرف دوڑتے تھے. کدھر دوڑتے تھے بولے ذرا جا کے, مجھے لگے نیند نہیں لگ رہی. کدھر دوڑتے تھے حضور کی طرف دوڑتے تھے. ڈسپلے تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو پوری مارکیٹ اچھی لگے ہے نا. سامنے والے بندے ڈسپلے کی طرح. ہاں ٹھیک ہے نا, کس کی طرف دوڑتے تھے. حضرت عثمان غنی آئے باہر سے دیکھا حضور سے ملنے. جب آئے حضور کے کاشانے پہ تشریف لے کے گئے, آواز دی. اندر سے آواز آئی مندب قلبہ, کون ہے دروازے پہ. کہتے جی عثمان آیا ہے. عثمان آیا. کہا کیسے آنا ہوا. کہا حضور سے ملنا تھا, پردیس سے آ رہا تھا. کیا بات حضور کدھر ہے. کہا حضور باہر گئے. پھر خود کہنے لگے ام المومنین گھر میں کچھ بن نہیں رہا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا نا. حضور کی زوجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے عثمان تم آج پوچھ رہے ہو, 7 دن ہو گئے ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی ہے. یہ پہلو بھی حضور کی زندگی کے دیکھیں. 7 دن ہو گئے آگ نہیں چلی ہے. حضرت عثمان غنی گھر گئے, بیوی نے دسترخوان لگا رکھا تھا. جب بیٹھے دسترخوان پر آنکھیں برس گئی. کہنے لگے شریک حیات کتنا کھانا ہے. کہا یہ کہا سارا اکٹھا کر کے باندھا. کہا پردیس سے آئے کچھ کھا تو لیں. کہا نہیں. اب عثمان کے گلے سے پانی اترنے کو تیار نہیں ہے. میں نے نبی کی ازواج کو فاتح سے دیکھا ہے. آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور نبی کی ازواج کے گھر تشریف لے گئے. کہا یہ پکا ہوا ہے اور یہ کچا ہے. پکا کھا لیں, کچے کو بنا لیں. یہ کہہ کے آپ روتے ہوئے واپس آ گئے. کچھ دیر گزری کہ حضور آ گئے. جب چولہے میں آگ جلتی دیکھی نا تو آپ فرماتے بتاؤ نا یہ انتظام کس نے کیا تھا. پوری بات بتائی کہ عثمان آئے, خبر سنی, روتے ہوئے سب کچھ دیکھ کے چلے گئے. حضور کی جھولی پھیل گئی. اللہ میرے عثمان کے خزانے میں کبھی نہ کرنا. کبھی نہ کرنا. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا گھرانہ, یہ دونوں پہلو ہمیں دیکھنے پڑے. دونوں
दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे। गुर्बत आ जाए ना नौजवान कभी हराम की तरफ न जाना, फाक़े हो जाए तो कभी प्यास की तरफ न जाना। अगर तुम्हारे शौक पूरे न होते हो तो कभी रिश्वत और हराम का पैसा न लेना। इसलिए कि याद रखना, सारे खेती से जुड़े लोग हैं, अगर गलत दवा डाल दो तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दो तो नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह फसल के लिए अच्छी दवा की जरूरत होती है, इसलिए अच्छी नस्ल के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। लेकिन कभी हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। आज मेरा नौजवान कहाँ जाके खड़ा हो गया, सट्टे के बाजार में। हम अब तो क्रिकेट चल रहा है, लोग टीमें बना के जुआ खेल रहे हैं। कह रहे मौलवी तुझे क्या पता है, ये जुआ नहीं है, उसे बता रहे हो जिसको 1400 साल से लेकर कयामत तक का इल्म मुस्तफा के जरिए मिल गया, उस मौलवी से कहते हो तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है। अबे हमें दज्जाल के आने का भी पता है, मेहदी का भी पता है, हमें हज़रत ईसा का भी पता है। हमसे कहते हो पता। खुदा की कसम हम करबला का रंग मैदान महशर में भी देख रहे हैं। जुआ नहीं है नौजवान, निकल इससे मेरे भाई। हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के, ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कसम खा के कहता हूँ, 1 रुपया हराम का ना अगर बंदा खा लेना तो पूरे जिस्म के खून को ना वो बेकार करके रख देता है। बैठे ये लोग, अगर 1 कतरा शराब 1 बाल्टी पानी में गिर जाए तो पूछें, 1 बूंद पूरी बाल्टी के पानी को नापाक कर देती है, बेशक पूरे पानी को नापाक कर देती है। हम कह रहे क्या हो गया, खेली तो लिया जुआ, क्या जुआ है, लगा दी हमने टीम बनाई, किस्मत थी। निकलो इन चीजों से, जरा देख रब ने तेरी ज़बान को कितना पाक बनाया, हराम खाने के लिए नहीं बनाया। मुझे बताओ, बंदा माँ के शिकम में होता है तो उसके जिस्म की जरूरियात कहाँ से जाती है, जबकि बच्चे की जिस्मानी जरूरियात माँ के होती है और वो नापाक होता है, वो नापाक होता है। तो रब चाहता उसे मुंह के जरिए पहुंचा सकता था शिकम में, लेकिन नाव के जरिए पहुंचाया। क्यों कि बंदे जब तू दुनिया में आएगा तो तू मेरे महबूब का नाम लेगा, और हम नहीं चाहते जिस ज़बान से महबूब का नाम ले उस ज़बान पे नापाकी लग जाए। उसने तो कलमे की तरतीब दिए रखी है, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा है। या अल्लाह क्यों कहा, इसलिए कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं तेरी ज़बान पाक करूंगा, फिर मेरे महबूब का नाम लेना, फिर कलमा पूरा किया। हम आगे हराम की तरफ, हराम। नौजवान तुम्हें सच बता दो, जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? अभी भाई अज़मत रज़ा ने हम्द पढ़ी, हमने भी मसले बड़े खराब कर दिए। ये जलसों के भी उसूल बिगड़ गए, उसूल बिगड़ गए। पहले जो बुजुर्गों की महफिलें होती थी, उनके दीवान देख लो, उनकी तसनीफ देख लो, उनकी तालीम देख लो, हर काम का आगाज हम्द से होता था। लेकिन आज हमारे जलसों में हम्द ही नहीं, हर काम का आगाज हम्द से होता था, जलसे हो, किताबें हो, दरसगाहें हो, लेकिन आज नहीं। कहीं कहीं देखने मिलती है हम। खुदा की कसम, बंदा हमद अगर कर दे दिल से ना तो एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है ना। हमें रोजी, हमें खाना खिलाने को मेरा अल्लाह काफी है, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। ये सारे मिसरे पड़े थे भाई अज़मत रज़ा बाज़ापुरी ने। अब आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोले हैं, पता नहीं कब से अपने रब को ना पुकारा हो। इस मकबूलियत की घड़ी में सारे रब का नाम ले आवाज दे। कौन है रज़्ज़ाक़? और जोर से रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया? अगर मुश्किलें आती है ना तो हम बहुत होशियार हैं। हम इतने होशियार हैं कि हम अलग से कार्ड रखते हैं नेताजी का। कोई हो तो बुरा मत मानो, ठीक है ना? हाँ, ये किसका ये विधायक साहब का कार्ड है। अगर कोई कॉलोनी लेनी होगी, एक फोन मारूंगा, कॉलोनी मिल जाएगी। हैंडपंप लगवाना होगा, एक फोन मारूंगा। और कुछ तो इतने ठलुए हैं, एक चाय के चक्कर में 12 घंटे बैठे हुए खराब कर दिया है कि नहीं? ये हर जगह की कहानी। और कितना मिल जाएगा?
صبح سے شام تک محنت کرنے والے کو مزدوری میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بولیں 400 500 600 ٹھیک ہے نا. اچھا کاریگر ہوتا تو 800 900 تک اگر کام سیکھا ہوا بندہ ہے ملتا ہے کہ نہیں؟ جو بندہ 2.5 روپے کی چائے کے لیے شام تک بیٹھا رہا بتاؤ وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ زور سے بولو, اتنی زور سے بولو تاکہ لوگوں کے کان کے پردے کھل جائیں. صبح سے شام تک ایک چائے کے لیے بیٹھے رہنے والا بے وقوف. جبکہ اللہ نے ہاتھ پیر بنایا, صحت مند بنایا, تو ایک چائے کے لیے کھڑوا بیٹھ کر کے ناجائز اس کی تعریف کرتا رہا. چاپلوسی کر کے ایک چائے پی کے بولا پسند سے اچھا کوئی نہیں ہے. آ کے گھر میں آیا, بچوں نے کہا ابا جی دوا بھی آئی تھی, کہا چپ چاپ سو جاؤ, اللہ کو یاد کرو. یہ تو صبح سے شام تک چغلی کرتا رہا, اسے خدا یاد نہیں آیا. تو صبح سے شام تک منہ دیکھ کے تعریف کرتا رہا, اسے خدا یاد نہیں آیا. بیمار بچے نے دوا مانگ لی, اس نے کہا خدا کو یاد کرو اور غیرت کرو. میں نے تاج الشریعہ سرکار کو دیکھا ہے, لوگ ملنے دور دور سے آتے تھے, ان سے ملاقات کے لیے آتے, مسافہ کرتے. حضرت فرماتے تھے یوسف ذرا بتا تو سکی, لوگ کہے کہ بیٹھے ہیں. عاشق بھائی کہا کرتے تھے حضرت جی جن لوگوں کا مسافہ ہو گیا ہے ابھی وہ یہیں پہ کھڑے ہیں, کہے نہیں ہے تو میرے مرشد کا لہجہ بدل جاتا تھا, تیور بدل جاتے تھے, جلال آتا تھا اور کہتے تھے یہاں کیا کر رہے ہو, کیوں کھڑے ہو, یہ کوئی کشمیر کی وادی ہے جو تم حسن کے نظارے دیکھ رہے ہو. آپ کہتے تھے جاؤ جا کے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو, اگر یہاں کھڑے رہو گے تو حلال کیسے کھلاؤ گے, اور جب حلال نہیں ملے گا تو پھر صلاح الدین کہاں سے آئے گا, محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا, طارق بن زیاد کہاں سے آئے گا. پتہ یہ چلا کردار میں سب سے زیادہ اہم بچوں کے لیے نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں نہ اونچی ڈریس ہوتی ہے, بلکہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور اصل حلال کے لقمے ہوا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد, زندہ باد. وقت ضائع تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کماؤ. دولت بری چیز نہیں ہے, دولت اگر عثمانی ہو تو جنت میں لے جاتی ہے, اور دولت اگر قارونی ہو تو جہنم میں لے جاتی ہے. بس اتنا فرق ہے. کمائی بری چیز نہیں, پیسہ بری چیز نہیں. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں اتنا کماؤ کہ لوگ تمہیں حسرت بھری نظر سے دیکھیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب پیسہ ہوگا نا تو تم کسی پہ بوجھ نہیں بنو گے, بلکہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. کماؤ, محنت کرو, لیکن حلال کمانا ہے انشاءاللہ. کیسا کمانا ہے؟ کیسا کمانا ہے؟ حلال کمانا. پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ روزی حلال رکھیں گے. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمائے 2 کام کر لو دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. فرمائے کون سے؟ فرمانے لگے جب بھی بولنا سچ بولنا, اور جب بھی کھانا حلال کھانا. فرمایا ہاتھ تیرے اٹھیں گے, مقبولیت کی سند اللہ عرش سے نازل فرما دے گا. یہ 2 کام کرنے, جب بھی بولنا ہے زور سے سچ بولنا. میں جنت بانٹنے نہیں آیا, میں بانٹ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. اور جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گا, اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو حسرت بھری نظر سے مصطفیٰ کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. تو ناراض نہ ہونا کہ مولوی جنت نہیں بانٹ کے گیا, ہم اتنی رات بیٹھے رہے تھے. ہاں بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے, کیا لائیں گے؟ روزی حلال, جنت کا روزی. سارے بولے روزی, پیچھے ایک بندہ بولنا چاہیے روزی حلال ہونی چاہیے. حرام اگر بھوکمری آئے گی, تنگ دستی آئے گی, اور یاد رکھیے رب کے بار بار رب کی راہ میں نکلنے والوں کے امتحان ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کہتا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان و اسلام میں داخل ہو اور تم آزمائے نہ جاؤ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آزمائے جاؤ گے, سوئی کے ناکے سے ایک بندے کو نکالا جائے گا, مالک کیسے؟ پھر پڑھے قرآن کی وہ آیت کریمہ کہ کبھی تمہیں آزمایا جائے گا دولت کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے, کبھی اولاد کے ذریعے, کبھی پھلوں کے ذریعے, کبھی جان کے ذریعے. ان ساری چیزوں کے لیے آزمایا جائے گا. پھر تیاری سے رہنا ہے, تیاری سے رہنا. کیسی کیسی آزمائش سے آتی ہے. ڈرے تو نہیں ہے بارش سے؟ اگر کوئی اس بارش میں بھیگ کے مر بھی گیا نا, تو جب اٹھے گا قیامت میں پوچھا جائے گا مرا کیسے تھا,
تو فرشتے کہیں گے حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھا تھا، ٹھیک گیا تھا، انہی کا مریض ہو کے مر گیا تھا، تو پھر فرشتے کریں گے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ نوجوان تھکے تو نہیں ہے نا، آج جو پورا قلعہ ٹھونو وہ نکل لے، کہیں کھل نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو مضبوط چٹان لوگ میں کرے میں تاکہ بات کر بولے ذرا یا رسول اللہ، ادھر والے بندے بول سکتے ہیں تو بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں خالی یہ پٹی ہے، یہ شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے کبھی دھوکے میں، خالی پٹی ہی پٹیاں ہیں، شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھی عظمت بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور ہمارے فتح پوری صاحب کو بھی پڑھنا ہے، اور صاحب بھائی کا پتہ نہیں کدھر نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ سن لے تھوڑی سی بات میری، توجہ ہے سارے لوگوں؟ میں نے کیا کہا؟ آزمائے جاتے لوگ، بہت بڑا نام تاریخ میں آتا ہے، حبیب اجمی۔ کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کا سود کا کاروبار بہت تیز تھا، حبیب اجمی۔ سود کا بزنس ان کا بہت ہائی فائی تھا، اتنا ہائی فائی بزنس تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی سود کے پیسے کے نہیں کھاتے تھے۔ ذرا سمجھے سارے نوجوان جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سود کا پیسہ۔ ایک دن بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ روز روز حرام کھلاتے ہو، ڈرو اللہ سے، جس دن عذاب آیا نا پھر زمین تنگ ہو جائے گی۔ ڈانٹ کے کہنے لگے چپ کر، میری ذمہ داری ہے وہ میں دیکھوں گا، تو اپنا کام کر۔ ایک دن ابھی بجمی گئے کسی سے سود کا پیسہ وصول کرنے کے لیے، اور بیوی سے جا کے کہا میرا پیسہ دے۔ بیوہ تھی، اس نے کہا جی ابھی ہے نہیں، پھر آ کے لے جانا، کہا آج خالی نہیں جانا، جو بھی ہے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، اندر گئے وہی اٹھایا، کہنے لگے یہی لے جاتا ہوں۔ بیوہ چیخ گئی، کہنے کیا کرنا ہے بتا کیا کرے؟ کہتے شریک ہے بتا کیا کروں؟ میں نے تو اب میں نے لوگوں سے کہا یار مجھے لے چلو، کم سے کم قیمت آدھی دے دینا،